رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ عظمت، وہ شان رفعت عطا فرمائی ہے کہ یہاں تک کہ خود رب کائنات اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو مرتبہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور محبت ایسی بے مثال ہے کہ باری تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتیں اتنی پیاری ہیں کہ اس نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف نسبتوں کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا کہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام میں مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرمائی اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ شیخ عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہنے لگے بخشش فرما دی ہے۔ پوچھا مغفرت کا سبب کیا بنا؟ فرمایا بشیء من نسبتی بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نسبت تھی، اس نسبت کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے میری بخشش فرما دی ہے۔ سائل نے پھر پوچھا فمن این نسبتی، کہ آپ کو کیا نسبت ہے؟ فرمایا کا نسبت القلب الی الراعی، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت ہے جو کتے کو اپنے مالک کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا شبہ ان کی نسبت ہے تو سب کچھ ہے، اور ان کی نسبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ محمد علی ظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب کہا، میں کچھ بھی نہیں تیرے نال، میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں، میں تیرے لئیں سجاواں یا رسول اللہ۔ کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے کہ یا رسول اللہ، ہمارا جان، ہماری مال، ہمارا سب کچھ آپ ہی پر ہے اور آپ پر قربان۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے، اور کیوں نہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ خود باری تعالی قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس پوری صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، آپ پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعاماتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب سے حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب سے آپ کا ذکر بڑھ رہا ہے، ایک لمحہ بھی گھٹا نہیں ہے۔ اللہ نے وہ مقام حضور کو عطا فرمایا، خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں اللہ نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا پسند فرمایا ہے، اور اس پسند کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا بھی اپنی رب کی نعمتوں اور رحمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی حضور کا ذکر کر رہا ہے، گویا وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے، جو حضور کی نعت گوئی بیان کر رہا ہے، جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، حضور کی ثنا کر رہا ہے، حضور کا ذکر کر رہا ہے،
وہ قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب حضور سے محبت کرتے، اور اس دور میں بعض منافقین تھے، قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہنا، فقولوا انظرنا واسمعوا، کہنا کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کتنا پیارا انداز قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور سے مخاطب ہونا ہے، حضور سے کلام کرنا ہے تو راعنا نہ کہنا۔ راعنا کا مطلب بھی یہی تھا، لیکن اللہ نے کیوں انکار کر دیا؟ اس دور میں بعض منافقین تھے جو اس راعنا کے لفظ کا غلط استعمال کرتے۔ راعنا، عینا، عین کے نیچے جو کسرہ تھی، زیر ہے، اس کو کھینچ کر ادا کرتے، جس کا معنی ہو جاتا اے ہمارے چروائے، اے ہمارے چروائے۔ اس لفظ کا معنی بدل دیا کرتے منافقین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ذکر فرما دیا، اے ایمان والو راعنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کہنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، آپ ارشادات فرما رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے ارشادات سن رہے ہیں۔ اسی میں ایک منافق کھڑا ہوا، اس نے راعنا کے عین کو کھینچ کے راعنا کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے، اپنے میان سے تلوار کو نکالا اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اب میں نے کسی کو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے سنا، اگر اب میں نے کسی کو راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سنا تو خدا کی قسم میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام علیہ رضوان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت کیا کرتے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔